तरतीब नहीं है। अगर इस वाम में हम गुनाह कर रहे हैं कि अभी मेरे अब्बा फौत होंगे तो मैं मरूंगा, ऐसा नहीं है। बड़ा भाई पहले फौत होगा फिर मेरा नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। माँ के पेट में भी बच्चे मरते हैं, चंद सांसें लेने के बाद भी मर जाते हैं। मासूम बच्चे खेलते खेलते गाड़ी के नीचे आके भी मर जाते हैं। ऐन लड़कन में करंट लगा और मर गए। किसी को पता चला जवान था, हार्ट अटैक हो गया, मौत का। मौलाए रूम फरमाते हैं आने की तरतीब है, बाप से ही बेटे ने पैदा होना है, माँ से ही बेटे ने पैदा होना है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। मीठे छोटे भाई को मेरे वालिद ने अपने कंधों पे उठा के दफन किया। हमारे हाफिज तौकीर हैदर को हमारे मामू हाजी नवाज मरहूम ने खुद अपने कंधों पे उठा के दफन किया। आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। जो आया उसने वापस जाना है। मौला रूम फरमाते हैं जब तुम पैदा हुए थे इस कमीनी दुनिया में, जब तुमने आंख खोला आलम अरवाह नूर है, तुम पाक थे, यहाँ आए इस गुनाहगार दुनिया में हर तरफ तुम्हें अंधेरा नजर आया, तुमने चीखना शुरू कर दिया, तुम रो रहे थे, तुम्हारे सारे चाहने वाले खुश थे। कोई कहता है भतीजा हुआ है, कोई कहता है भांजा पैदा हुआ है, कोई कहता है बेटा पतासे लेकर आओ, मिठाइयां लेकर आओ, सब खुश है, तुम रो रहे थे। मौला रूम फरमाते हैं जिंदगी ऐसे गुजारो कि जब रब की बारगाह में पलटने की बारी आए सारे चाहने वाले तुझ पे आंसू बहा रहे हो और तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो कि मैंने अपने रब को भी राजी कर लिया है, अपने रसूल को भी राजी कर लिया है। लोग इसलिए रोएं कि इतने अच्छे इखलाक वाला हमसे जुदा हो गया है। जियो तो ऐसे कि हर शख्स एहतराम करे, मरो तो ऐसे कि दुश्मन तुम्हें सलाम करे। बरादरानी इस्लाम, थोड़ी देर के लिए हम देखते हैं कि मौत है क्या। बहुत सारे लोग हैं कलामों में, शायरी में मौत से डराते हैं। मोमिन मौत से डरता नहीं है, मौत का इस्तिकबाल करता है। मोमिन मौत मोमिन को मारती नहीं है, एक जहान से दूसरे जहां में मुंतकिल करती है। बरादरानी इस्लाम, सैयदना फारूक आजम सब कहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपसे रोम का सफीर, रोम वो एम्पायर थी सुपर पावर। उस वक्त इस्लाम की रियासत सुपर पावर बन चुकी है और वो साबिक सुपर पावर कह ले या उसके बिल्कुल इक्वल उनका भी स्टेटस था। वहां का सफीर आता है, पूछा उमर कौन है जिसके नाम से कैसरो किसरा कांप रहे। उन्होंने कहा वो दरख्त की ठंडी छांव तले मट्टी की ईंट का सहारा सरहाना बनाकर सोए हुए, उनका नाम उमर है। कहा वही उमर कि जिसके नाम से हमारे बादशाह कांपते हैं, कहा वही उमर है। जाके पांव से जगाया, पहला जुमला बोला उस सफीर ने, अदलता व नमता, ए उमर तूने अदल किया और तू मीठी चैन की नींद सोया। जो हुक्मरान अदलो इंसाफ करते हैं फिर वो मौत से डरते नहीं हैं, वो फिर ठंडी हवाओं में, दरख्त की ठंडी छांव में उन्हें चैन की नींद आती है। अगला सवाल उसने किया, ए उमर हमारे बादशाह 700 बॉडीगार्ड महलों के अंदर नरमो गुदाज बिस्तरों पर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती और आप ये मट्टी की ईंट का सराहना बना के दरख्त की छांव तले बड़े चैन से सो रहे हैं। सैयदना फारूक आजम ने जवाब दिया, वो दिल के कानों से सुनने वाला है। आप फरमाते हैं रोम के सफीर सुनो, जिनको तुमने अपना लीडर माना उन्होंने तुम्हें जिंदगी से प्यार करना सिखाया है और जिस मोहम्मद अरबी का कलमा हमने पढ़ा है उन्होंने हमें मौत से प्यार करना सिखाया है। और जब कोई मौत से प्यार करता है फिर मौत उसे मारती नहीं है बल्कि एक जहां से दूसरे जहां में मुंतकिल कर देती। मौला कायनात मौला मुर्तजा फरमाते हैं, मौत वो दरवाजा है जिसमें से हर एक को गुजरना है, मौत वो जाम है जिसको हर एक ने गले से लगाना है, मौत से कोई भाग सकता, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां कहीं भी हो मौत तुम्हें आ दबोचेगी। लेकिन मौत है क्या? कुरान से पूछते हैं, कुरान बता मौत क्या है, क्योंकि लोग तो बड़ा डराते हैं, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दरूद,
بس مٹ گیا ہے، منو مٹی تلے تباہ ہو گیا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں آپ کے سامنے اولیاء کی زندگی نہیں بیان کروں گا، میں آپ کے سامنے اصحاب رسول کی زندگی پہ بات نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کی زندگی پہ بات نہیں کروں گا، انبیاء کی زندگی پہ بھی بات نہیں کروں گا۔ مطلق انسان مرتا نہیں ہے، عام انسان چاہے اس نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، بلکہ وہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ زندگی اپنی مرضی کی گزارتا ہے، مر کے وہ بھی مٹی میں خاک میں مل جائے، مومن بھی مر کے مٹی میں خاک میں مل جائے، اس کا حلال اور حرام کی جو تمیز کرتا رہا مومن، اس کو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اور جو اپنی مرضی سے جیتا رہا خدا کی بغاوت کی خدا سے، اس کو اس بغاوت کا نقصان کیا ہوا جو دونوں جا کر مٹی میں مل گئے۔ تو برادران اسلام توجہ سے، قرآن نے کافروں سے خطاب کیا، اللہ نے اپنی توحید کی دلیل پیش کی، اور وہ دلیل کیا ہے؟ کیف تکفرون باللہ، اے کافروں تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کافر کہتے ہیں مالک ہم تجھے کیوں کر مانے، تیرا اقرار کیوں کریں؟ فرمایا کنتم امواتن، ذرا غور کرو اپنے آپ پر، عالم ارواح میں تم حالت عدم میں تھے، تم مردہ تھے، تم موت تھے، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی۔ کنتم امواتن فاحیاکم، تم حالت عدم میں کوئی پہچان نہیں رکھتے تھے، موت تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں یہ پاکیزہ زندگی عطا کی۔ اس زندگی نے آ کر اس موت کو منسوخ کر دیا جو عالم ارواح کی زندگی تھی، جو حالت عدم میں موت کی صورت تھی، وہ منسوخ ہو گئی، یہ زندگی ناسخ بن گئی۔ فرمایا ثم یمیتکم، آیت رکی نہیں یہاں پر، فرمایا تم عالم ارواح میں تھے، کوئی پہچان نہ تھی، یہ زندگی ہم نے دی، عالم ارواح کی آدمیت کو ختم کر دیا، یہ زندگی ناسخ بن گئی۔ ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں موت دیں گے، اور یہ عربی کا اصول ہے، ثم ترتیب مات تراخی کے لیے آتا ہے، مطلب زندہ رہنے کے بعد، ایک طویل زندگی گزارنے کے بعد پھر تم مرتے ہو۔ وہ موت آپ کے عزیز و اقارب پر بھی آئی، میرے رشتہ داروں پر بھی آئی، میرے اوپر بھی آنی ہے، آپ پر بھی۔ کچھ لوگ ایسے خاموش ہیں آب حیات پی رکھا ہو۔ ہم سب کو موت کو یاد کرنا چاہیے، موت ہمیں یاد کرتی ہے، ہم بھولے ہوئے ہیں اسے، ہمیں بھی موت آنی ہے۔ ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں موت عطا کریں گے، وہ موت جو آئے گی وہ اس زندگی کو منسوخ کر دے گی، وہ موت ناسخ بن جائے گی۔ وہ الحاج محمد رمضان مرحوم کو بھی آئی، وہ میرے ماموں حاجی محمد نواز خان مرحوم کو بھی آئی، وہ حافظ توقیر کو بھی آئی، وہ مجھے بھی آنی ہے، وہ آپ کو بھی آئے گی۔ وہ موت آئے گی اور اس زندگی کو منسوخ کر دے گی، وہ ناسخ بن جائے گی۔ اگر آیت یہاں ختم ہو جاتی، رک جاتی، ہم یہ کہتے کہ مرنے کے بعد کوئی اور نئی زندگی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی سی علمی گفتگو، پھر آخر میں جا کر انشاءاللہ واقعاتی گفتگو کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے موت کی حقیقت کو جاننا بڑا ضروری ہے، جو قرآن نے کانسیپٹ دیا موت کا۔ کہا موت آئے گی، جس طرح تم حالت عدم میں تھے، اس زندگی نے آ کر منسوخ کر دیا عالم ارواح کی عدمیت کو، اور یہ زندگی ناسخ بن گئی۔ ثم یمیتکم، ایک اور موت آئے گی جو اس زندگی کو منسوخ کر دے گی۔ ثم یحییکم، پھر ایک نئی زندگی آئے گی، وہ اس موت کو منسوخ کر دے گی، وہ زندگی ناسخ بن جائے گی۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر وہ قبر کی زندگی لے کر تم ہماری بارگاہ میں لوٹو گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد ہم تمہیں ایک نئی زندگی عطا فرماتے ہیں،
اور آقا فرماتے ہیں قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، لوگوں مومن قبر میں جاتا ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اس کا کفن جنتی کفن سے بدل جاتا ہے، اس کی قبر تحت نظر وسیع ہو جاتی ہے۔ وقبر الکافر حفرۃ من حفرۃ النار، کافر قبر میں جاتا ہے اس کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا مومن اور کافر کی نہ قبر ایک جیسی ہے نہ موت ایک جیسی ہے۔ اگر موت نے مار دینا ہوتا، اگر موت نے فنا کر دینا ہوتا، اگر موت نے مٹا دینا ہوتا تو قرآن یہ نہ کہتا ثم یحییکم، اے قبر میں آنے والے ہم تمہیں ایک نئی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ جس کو اور سادہ انداز سے سمجھیے، ابو لہب ابو جہل مکے میں چل رہے ہیں، قرآن کی آیات اترتی ہیں انک لا تسمع الموتى، حبیب یہ مردہ ہے، یہ کیا ہے بولیے، یہ میتیں ہیں۔ آج کچھ بدبخت انہی آیات کو اولیاء اللہ کے لیے، انہی آیات کو اصحاب پیغمبر کے لیے، انہی آیات کو اہل بیت اطہار کے لیے، حتیٰ کہ انہی آیات کو انبیاء کرام کے لیے پڑھتے ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، اور ولیوں کے مزار پہ جانے والوں یہ سنتے نہیں ہیں۔ کتنی بدبختی ہے اس امت کی کہ جو آیتیں ابو لہب اور ابو جہل کی مذمت میں اتری وہی آیتیں آج اولیاء اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہیں۔ زندہ ابو جہل، زندہ ابو لہب مکے میں چل رہے ہیں، قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، سونے آئے مردن انہاں نوں تسی ہدایت دی گل سنا سکتے نہیں ہو۔ عقل انسانی کہندی ہے یہ زندہ ابو جہل ابو لہب، قرآن کہندا ہے موتن مردن۔ اس ٹائم دے زندہ ابو جہل نو کسی حکیم کو لے کے جاؤ پوچھو یہ زندہ ہے یا مویا ہے، انہیں کہنا بھی یہ آپ چل کے آ رہا ہے زندہ ہے، تک رہا ہے زندہ ہے، بول رہا ہے زندہ ہے، سن رہا ہے زندہ ہے۔ ساڈے ال زندگی حواس خمسہ دے قرار دا نہ ہے۔ اگر کوئی چکھ سکتا ہے تو اسی کہندے ہیں زندہ ہے، اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اسی سمجھتے ہیں زندہ ہے، کوئی سن سکتا ہے تو اسی کہندے ہیں زندہ ہے، کوئی نپ سکتا ہے تو اسی کہندے ہیں تسی زندہ ہو۔ تو پھر بولو جڑا ٹر رہا ہے وہ کہ، جڑا بول رہا ہے وہ کون ہے، جڑا ویکھ رہا ہے وہ کون ہے، جہدیاں ساواں آ تے جا رہی ہیں وہ کون ہے۔ ابو جہل مکے چل رہا ہے، تک بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، چکھ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، اور قرآن کہندا ہے یہ مردہ ہے۔ یہ کیا ہے بولو، زندہ ابو جہل زندہ ابو لہب نو قرآن کہندا ہے مردہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ غزوہ احد دے وچ شہید ہو جاندے نے، تہاڈے تے میرے نبی دے بڑے لاڈلے چچا ہندا نے اپنے غلام وحشی کے ذریعے سینہ چروا کے کلیجہ کٹ کے کچا چبایا ہے، اور انسانی تاریخ دے وچ ایک پہلی عورت سی جس نے حرکت کی تھی، اور میرے آقا نے فتح مکہ تو بعد فرمایا تیرا اسلام قبول ہے پر میرے سامنے نہ آیا کر، کیوں؟ میرے چاچے دی من یاد آندی۔ آج تے ساڈے لوگ کہندے نا 3 دہاڑے ہی صرف، پتہ ہے تانوں حضرت امیر حمزہ جدو شہید ہوئے اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے سن، تے مدینے جدو سارے دے گھراں وچ لاشاں آئیاں نا سارے رو رہے ہیں، تے حضور مدینے دی گلیاں وچ باہر نکل کے فرمایا ہائے افسوس اج اپنے شہیداں تے میتاں تے رون والے ہر گھر دے وچ موجود ہیں، افسوس میرے چاچے نو رون والی کوئی بھی نہیں۔ سارے اپنی لاشاں چھوڑ کے پہلے حضرت امیر حمزہ واسطے آئے، انہوں نے روئے۔ 12ویں صدی تک پوری عرب کی تاریخ گواہ ہے جہدے گھر کوئی مردہ سی وہ پہلے حضرت امیر حمزہ نو روندا سی، پھر اپنی میت نو روندا سی۔ صرف کلیجہ سینہ چیر کے کلیجہ نہیں کٹیا گیا، نک کٹ دیتا گیا، کن کٹ دیتے گئے، اکھاں کٹ لیاں گئیاں، حضرت امیر حمزہ دے چہرے دا مسلا کر دیتا گیا، شہید ہو گئے حضرت امیر حمزہ کٹ گئے۔ قرآن دی آیات اتریاں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور لوگوں جڑے اللہ دی راہ چ مارے جان اینو مردہ نہ کہو، اے زندہ اے کون بولو؟ آیت دا ترجمہ ہے تسی اینج چپ ہو جویں پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، اے دے اوتے اجے کوئی ٹیکس نہیں لگیا۔ بولو جڑے اللہ دی راہ چ مارے جان او مردہ نہیں ہو زندہ نے۔ ابو جہل ابو لہب زندہ، قرآن کے اندر مردہ نے۔ امیر حمزہ کٹ گئے، قرآن کے اندر زندہ نے۔ یا اللہ زندگی اور موت ہے کہ فرمایا جس نے خدا اور مصطفیٰ نو نہیں منیا، نہیں پہچانیا، نہیں ایمان لیاندا، او زندہ ہو کے بھی مردہ ہے، اور جس نے خدا نو منیا اور مصطفیٰ نو منیا ہے او مر کے بھی زندہ نہیں۔